السلام علیکم۔ 7 ایسے سوال جن کے جواب یقیناً 90% مسلمانوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ کیا آپ ان 7 سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ تو بلا شبہ آپ بھی علم رکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، جنت کہاں ہے؟ جواب، جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والا ہے، جبکہ جنت کو فنا نہیں، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، تو جواب سن لیں۔ جہنم 7 زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہے۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جواب، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ سدرہ جو ہے عربی میں بیری، اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے۔ اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام عجیات پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 3، حور عین کون ہے؟ جواب، حور عین جنت میں مومنین کی بیویاں ہیں۔ بیویاں ہوں گی، یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ ہی فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض ایک جھلک دکھائی دی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور عین عربی میں عینہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ 5ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ولدان مخلدون کون ہے؟ اس کا جواب، یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ کے جنتی کو 10,000 ولدان المخلدون عطا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 6، اعراف کیا ہے؟ جواب، جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ آتی ہے اس کے جواب کی طرف۔ 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یوم تبدل الارض، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی۔ نمبر 1 جہنم،
نمبر 2 جنت اور نمبر 3 پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل تھوڑی سن لیجئے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس سے پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا۔ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بپھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم سے اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ نمبر 5 اس پل صراط کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اس سے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں اور بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے یا رب سلم یا رب سلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھیے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے وہ اس سے نجات پا گئے۔ بندہ اپنے والدین کو بھی پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ سب سے پہلا جو مقام ہوگا جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے تو کوئی یاد نہیں رہے گا۔ نمبر 2 جب نامہ اعمال دیے جائیں گے تب بھی کوئی یاد نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 جب پل صراط پر ہوں گے تو بھی کوئی یاد نہیں ہوگا۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو، اور دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلہ میں ہمیں مجاہدہ کرنے چاہیے، ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنی چاہیے جس کی وسعت آسمان اور زمین سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ ناظرین یہ وہ کوسچنز ہیں، یہ وہ سوال ہیں جو ہماری آخرت کے لیے ہم سب مسلمانوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں داخل کر دے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ پروردگار ہمارے لیے اپنا فضل، کرم، رحم اور حسن ایمان پر ہمیں خاتمہ عطا فرمائے۔ اس کی جو بھی تفسیر ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، ان کے وسیلہ جلیلہ سے پل صراط پر آسانی فرمائے اور جنت کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ ٹاپک اور آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، یہ ٹاپک پسند آیا تو اس کو اپنے بچوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے رشتہ داروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو جنت کا شوق بڑھ جائے اور جہنم کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔